ملٹری اور نان ملٹری دونوں ایڈ کر لیں. اچھا اس میں میرا سر شاہین صاحبانی میرا ذرا نقطہ زیادہ فوجی ہوتا ہے کیونکہ یہ سول کھاتا جو ہے یہ اس کے ساتھ زیادہ ہم نے وہ نہیں کی. اچھا دیکھیں آپ نے جو سوال جو ابھی یہ کرنٹ موضوع چل رہا ہے کہ اس کو خوف کس چیز کا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے, از اے سائیکوپیتھ, رائٹ. تو ایسے شخص کو خوف نہیں ہوتا, you know, because he doesn't have all the human senses around with him. And then at the same time he's got lot of ego patting. یہ جو آپ نے سوال دوسرا اٹھایا تھا نا کہ کون اس کے ساتھ لوگ ہیں, یہ جدھر جاتا ہے اس کو سلوٹ پڑتے ہیں, جدھر جاتا ہے اس کے لیے توپوں کی سلامی ہوتی ہے, جدھر جاتا ہے ادھر اس کے لیے ریڈ کارپیٹس ہوتے ہیں, قانون اس کے لیے کوئی ہے نہیں. So he's got a free run in a certain domain, ٹھیک ہے جی. اس ڈومین میں آ کر بندہ جو ہے نا خوف نام کی اس کے پاس the guy gets into an oblivion, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ایک اپنا ایک سیلف کریٹڈ جو ہوتا ہے نا ایک خیالی ایک منظرنامہ ہوتا ہے where reality is little away and he is playing in that. Now he can do what he thinks that he can do for so long, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس ہسٹوریکل وہ ہیں ایگزامپلس ہیں, ٹھیک ہے جی. اور میرے جیسے بندے نے تو اس کو بہت قریب سے اور فوجی لحاظ سے پڑھا ہے اور اس کو پڑھایا گیا ہے, اس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے. اور یہاں پہ میرا ایگزامپل ہٹلر کا ہے, ٹھیک ہے جی. ایک وردی کے اندر ایک سارجنٹ اور یہ کارپورل, ٹھیک ہے جی, وہ اس کی جو وردی ہے وہ چڑھتے چڑھتے فیورر تک پہنچ جاتی ہے, اس کی وردی چڑھتے چڑھتے فیلڈ مارشل تک پہنچ جاتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ سملیرٹیز دیکھتا ہوں, بہت زیادہ سملیرٹیز کی, معاشرے کے طور پر بھی, ایک ملٹری اسٹرکچر کے طور کے اوپر بھی, اور جس طریقے سے یہ ایک چیز آگے کی طرف جا رہی ہے. اچھا کیونکہ یہ ہٹلر نہیں ہے, یہ عاصم منیر ہے, کیونکہ یہ جرمنی نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, یہ جو ہے 1930s 20s 40s کا ٹائم نہیں ہے, this is 220. So there are very big differences also in this. There is not like a direct thing کہ جی یہ ہٹلر ہے تو یہ عاصم منیر. No, it doesn't work like that. یہاں پر ٹائم بہت کمپریسڈ ہے, ٹائم ونڈو از ویری شارٹ. لڑائی ہوتی ہے تو چند گھنٹوں کی, چند دنوں کی ہوتی ہے, ایک دم ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے. آپ کا بیانیہ چلتا ہے 48 گھنٹے 72 گھنٹے, اس کے بعد nobody even gives a damn about it کہ یار آج سے جو ہے ہفتہ پہلے کیا ہوا تھا. You are going from point A to point B to point C. Okay. What is the big design of this military junta at the moment? وہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کی جو ہیں بڑے واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں, جس کے اوپر they are trying to create let's say leverage, synergy, کہ وہ چیز ابھی ٹھیک ہو جائے جو ان کے پاس نہیں ہے, تو پھر حالات جو ہیں وہ فار اے گیون ٹائم اور ان کے لیے اسٹیبل ہو جائیں گے یا ان کے گرفت میں آ جائیں گے. دو چیزیں کیا ہیں, ایک جس طرح شاہین بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, لوگوں کا ان کو ایکسیپٹ کرنا, لوگوں کا, اور خاص طور سے نئی پود کو, کیونکہ یہ نئی پود جو بھی ٹینز میں ہے 10 سال کے بعد یہ اپنے 20s میں ہوگی, جو 20s میں ہے وہ 30s میں ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور ان کا پلان جو ہے وہ تقریباً اگر میں اس کو کوانٹیفائڈ طریقے سے دیکھوں تو کم از کم 20 سال کا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اس کو تھوڑا کم کر دیں, تھوڑا زیادہ کر دیں, تو اس, اور یہ آپ اس کو انڈرمائن مت کریں. I know this guy Ahmed Sharif, I know how he has been trained, and when he kind of expatiates کہ جی بات کیا کرتا ہے یہ, تو اس کے اندر آپ کو ڈیزائن سمجھ آ جاتا ہے کہ جی یہ بات کیا کر رہا ہے, یہ دائیں کی جو دکھا رہا ہے اس میں بایاں کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر کولیٹرل کیا ہے, اس کے بعد اس کا نیکسٹ رول آؤٹ کیا ہوگا, اور وہ بہت کلیئر ہے, اور وہ بہت ہی انہیومین ہے, وہ بہت ہی ان ایتھیکل ہے, وہ بہت ہی امورل ہے, ٹھیک ہے جی. تو خوف کی چیز ختم ہو گئی. ان کے ڈیزائن کے جو پیرامیٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے. آپ کا یہ سوال کہ اس کے ساتھ جو اس وقت لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے, تو سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ جو میں نے جس کی بات خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے, یا احمد شریف کو میں جانتا ہوں, میرا سوال جی وہی میں بات کر رہا ہوں نا, وہی بات کر رہا ہوں. تو کلوز ایڈوائزر میں سب سے جو قریب بیٹھا جی یہی میں دیکھیں, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہی از ورکنگ ان, ایک تو یہ احمد شریف ہے جو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے سامنے, اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہو 100%, بیکاز ان کا جو ساتھ ہے وہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے.
اسپیشلی جب سے یہ میجر جنرل تھا، یہ جو آپ قاسم منیر ہے، اور یہ لیفٹنٹ کرنل فل کرنل تھا، تب سے یہ لوگ جڑے چلے آ رہے ہیں. ایسے تو نہیں اٹھا کے اس کو انہوں نے بٹھا دیا اور پھر لیفٹنٹ جنرل بنا دیا اور سارا کام ہوا. سو بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سوری شاہین صاحب، بھائی صاحب، آپ کچھ اس میں کہنا جی چاہ رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کرنل صاحب کہ یہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ وردی سے لے کے تو فیورر بن گیا اور ایئر مین سے لے کے تو فیلڈ مارشل بن گیا، آپ کے فوج کے اندر کوئی ایسے سیلف کریکٹنگ میکینزمز ہیں یا ہیں تو وہ ورک نہیں کر رہے اس کے معاملے میں کہ جی دے تھنک ہی از اے سائیکوپیتھ اینڈ ہی از اے ذہنی مریض اور یہ سب پتہ نہیں نہیں، یہ تو اکیلا، بڑا اچھا سوال ہے نا، یہ تو بہت صحیح تو سوال ہے. وہ ہوا یہ ہے، میکینزمز کون سے ہیں؟ جی وائی دے آر ناٹ ورکنگ؟ جی جی، وہ دے آر ناٹ ورکنگ از کہ اسپیشلی ون اسٹیپ بفور ود باجوہ واٹ دے وینٹ واز ٹو ڈسمینٹل دوز چیکس اینڈ بیلنسز. لگاتار یکے دیگرے بعد جو ایڈجوٹنٹ جنرلز آئے ہیں، what they have done is they have destroyed the checks and balances. آرمی کے بارے میں یا ملٹری کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے کلنگ مشین، چاہے کسی ملک کی بھی ہو. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ ہے کہ جو ریگولر اسٹیٹس ہیں اور جہاں پر ایک پراپر سٹرکچر ہے، جہاں پر کوئی مطلب ہے کہ ہیومینٹی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کلنگ مشینز جو ہوتی ہیں یہ کسی کنونشنز کے تحت باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ پاگل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اس پاور کے لحاظ سے. تو پاکستان میں جو ملٹری کا محور ہے وہ آرمی ہے. آرمی کے اندر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہم نے 3 پشتوں میں دیکھا کہ ایک حد سے زیادہ آپ بالکل اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. لیکن جس طریقے سے میں نے پھر یہ دیکھا ٹوٹتے ہوئے ایک ایڈجوٹنٹ جنرل کو جو ہے ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں نام لے کر، ان میں سے کافیوں کو تو میں جانتا تھا، تو ان کو ڈائریکٹلی ان کے نمبر تھے ہمارے پاس، ان کو ٹیسٹ کیے کہ یار تم لوگوں نے جو بھی کرنا ہے کم از کم یہ جو آپ کی اپنے جو ایک سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس ادارے کا، اس کے ساتھ تو ذنب الجبر مت کرو. ٹھیک ہے نا. اور وہ چیز ہوتے ہوتے یہ ہوئی ہے جو شاہین صاحب ابھی پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ دیکھیں کہ اس کو یہ واپس لے کر گئے ہیں اور آپ کے آئین کے اندر تبدیلی کر کے پھر پاکستان آرمی ایکٹ اور جو ملٹری لا ہے اس کے اندر جو ہے بہت ہی شخصی قسم کی تبدیلیاں لے آئے ہیں، اور پورا سسٹم جو ہے جو کہ اس چیز کو چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو بات حیدر مہدی صاحب نے بھی کئی دفعہ کی ہے کہ دیکھیں اگر جس طرح چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، اس کا صدر جو ہے یا اس کا جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اگر پاگل ہو جائے تو اس کو بیچ کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ادارے کا بندہ جو ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف یا کوئی بھی ملٹری ہیڈ جو ہے اگر وہ اپنے دائرہ اختیار سے نکل رہا ہے تو سسٹم شوڈ اسٹاپ ہیم. سو دوز کائنڈ آف تھنگز ور دیئر. اور اس کے اندر اس کی ذمہ داری جو تھی وہ ایڈجوٹنٹ جنرل کی تھی. ٹھیک ہے نا. اور ایڈجوٹنٹ جنرل جو تھے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایڈجوٹنٹ جنرل کی سیٹ کو آفٹر چیف آف دی آرمی اسٹاف موسٹ لوکریٹو سیٹ بنا دیا، جس کے اوپر بہت ہم نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایڈجوٹنٹ جنرل above and beyond a 3 star would get so many benefits like money. ٹھیک ہے نا. ایسٹس کہ وہ اندھا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. پیسوں سے اور پھر ایک میرا پوائنٹڈ سوال اور دے دیں. آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے وی ہیئر اے لاٹ کہ جی پلس رپورٹس آتی ہیں گراؤنڈ پہ، دیر آر پیپل ہو رپورٹ ٹو دیئر ریجیمنٹس، کرنلز، بریگیڈ کمانڈرز اور وٹ ایور، وہ ساری رپورٹس جو آتی ہیں نیچے سے اوپر تک جاتی ہیں. پھر وہ اپنا اوپینین دینا چاہوں گا کہ اس وقت یہ رپورٹی کیا ہے اور نیچے سے اوپر تک یہ جو پلس کا آپ نے سوال کیا اور جو ٹروپس کی فیلنگ ہے یہ کس طرح فلٹر ہو کے اوپر تک جاتی ہے، اینڈ ہاؤ ڈو دے مینیج اٹ، ہاؤ ڈو دے ٹیک کیئر آف اٹ، ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دیم دا ملٹری، دیٹس دا کوسچن. وہ تو چلیں جو کر دیا ضیاء نے کر دیا اور باقیوں نے کر دیا. ابھی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فوج کی جو آرٹیکولیشن آف کمانڈ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک ریگولر آرمی کی جو آرٹیکولیشن آف کمانڈ ہوتی ہے وہ تقریباً تمام کنٹمپرری آرمیز میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری آرمی بھی لگاتار اس کو ان لائن اینڈ سنک رکھا ہوا تھا. جو آج کل کی موجودہ ورلڈ آرمیز ہیں، ریگولر آرمیز ہیں جو کہ کسی کنونشنز کے تحت چلتی ہیں، جن کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، جن کی کوئی جواب دہی، وہ ٹوٹ گیا. اور وہ ٹوٹتا چلا گیا. زیادہ اس کا جو تھا آخری جو ایک فیز تھا وہ باجوہ کے زمانے میں آیا، اور پھر جیسے ہی عاصم منیر آیا اس نے تو اس کا بالکل ہی جنازہ نکال دیا. ٹھیک ہو گئی بات. کیا جنازہ نکالا؟ جنازہ یہ نکالا جو آرٹیکولیشن آف جماعت کے 2 پیرالل چینز ہو گئی. ایک چین جو ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ کی جی ایچ کیو سے چلتی ہے، کوروں میں جاتی ہے، پھر ڈویژنز میں جاتی ہے، بریگیڈوں میں اور یونٹوں میں جاتی ہے، ایک چلی گئی. لیکن وہ جو دوسری شاخ ہے نا
وہ ہے انٹیلیجنس کی، کامسارس کی، ٹھیک ہے جی، وہ گسٹاپو کی، وہ جو ہے یہ ڈرٹی ہیریس کی، وہ جو ہے کہ جی اس وقت ایم آئی اور آئی ایس آئی کا جو رول ہے، ہاؤ دے آر یوزڈ ایز another parallel chain of command. اچھا یہ جو رپورٹی ہوتی ہے یہ تھرو دا چین آف کمانڈ اور اپ دا چین آف کمانڈ ہوتی ہے نا. تو ابھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ اوپر آتی ہیں اور پھر اسی کے اوپر دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اوور پہلے تو پیرالل ہم کہہ رہے تھے، ابھی یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اس کو سپر سیڈ کر گئی ہے. یہ جو قومی سائیڈ ہے، یہ جو انٹیلیجنس سائیڈ ہے، یہ ریگولر آرمی کو کھا پی گئے ہیں اس وقت، بالکل کھا پی گئے. ٹھیک ہے جی، اس وقت آپ کے جو سیکٹر کمانڈرز ہیں، جو سروے سیکشن کمانڈرز ہیں، جو آپ کا پورا یہ جو سیلز بن گئے ہیں، اس کے اندر جو ایکسپینشن ہو گئی ہے ناٹ آن دی تھریٹ سائیڈ. ٹھیک ہے جی، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں بیسیکلی دے ڈیل ود دا تھریٹ، دے ڈیل ود کہ جناب ہاؤ یور سیکورٹی از بینگ تھریٹنڈ، اور اس کو وہ آپ کو فور وارن کرتے ہیں. آپ کو اس کے یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ کا پورا اس وقت کا کانٹیکسٹ ہے کہ آپ نے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک بوگی کریٹ کر دی، کہ پہلے آپ 1 بوگی پہ چلتے تھے کہ یار چلو انڈیا کو لے لو، اس کو بوگی بنا دو. ابھی انہوں نے 2 بوگیز بنا دی کہ جی آپ کا آگے سے بھی دشمن ہے، پیچھے سے بھی دشمن ہے. تو قوم کدھر چلی گئی، وہ اس فکر میں سہم گئی کہ وہ اگر یہ فوج نہیں بچائے گی، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی فوج 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 نہیں بچائے گی. اکبر سوال یہ ہے کہ عاصم منیر کے پاس جو بریفنگ اس میں سر رپورٹ کی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں جی نہیں میں ایک میرا سوال لے لو نا، ہم ادھر چلے جاتے ہیں. سوال یہ ہے جو سائن صاحب نے پوچھا، میں نے پوچھا کہ عاصم منیر کے پاس جو بریفنگ جاتی ہے وہ بریفنگ صحیح ہوتی ہے، ایکوریٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیٹ از دی کوسچن. ون از این انٹیلیجنس بریفنگ، ون از دی آرمی پلس رپورٹ. آرمی کی پلس رپورٹ نیچے سے ٹروپس کیا سوچ رہے ہیں وہ اوپر تک صحیح جاتی ہے. باہر کی پولیٹیکل بریفنگ، انٹیلیجنس بریفنگ، سیاست بریفنگ، پی ٹی آئی کی بریفنگ، وہ جو اس کے پاس جاتی ہے وہ صحیح جاتی ہے. دیٹس دا کوسچن. جی. So he's not, in my very very humble view, he's not acting on briefings. His directives and his instructions, they are not based on briefings and whatever reports which are coming, they are basically telling him that sir جو آپ نے یہ جو ایک ارشاد فرمایا تھا، جو آپ نے جو ہے وہ ایک بہت ہی ایڈجنکٹ طریقے سے آپ نے قرآن کو کوٹ کر کے ہمیں کہا کہ یہ کرو، تو اس کے اندر جو ہے افیکٹ کیا ہے. یہ ٹوٹل بریفنگ ہے. This guy has his own very evil mind. اس کو ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دی جا رہی، اس کو وہ دی جا رہی ہے جو یہ سننا چاہتا ہے. It doesn't matter جی، it doesn't matter نا. میں نے بتایا کہ accurate or not accurate doesn't matter at this point. You see what he has a certain mindset, he has certain thing in his mind, a design in his mind کہ اس نے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے جو ہے پاکستان کو آگے کس طرح لے کے، اس نے اپنا جو ایک جو یہ خلیفہ بنا ہے وہ کس طرح بنا ہے، اس نے جو ہے وہ گدی کے اوپر اگلے 30 سال کیسے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی، مین چیز تو یہ چل رہی ہے نا. اس کو گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں غرض ان دا سینس کہ اٹ ڈزنٹ افیکٹ ہم فار ناؤ. آپ جو ہے جتنا مطلب he is living in his own paradigm. اپنے ہی کسی وہ رہ رہا ہے. And whatever he says کہ وہ چٹکی بجاتا ہے، جس طرح وہ آصف نواز کہتا تھا کہ جی میں اپنی چیچی سے جو ہے نا فوج کو جو ہے وہ جی بی سے اٹھا کے تو عربین سی میں لے جاؤں، اور یہ آصف نواز کہتا تھا کہ میں چیچی لاؤں تو وہ عربین سی سے اٹھ کے جی بی چلی جائے. سو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے نا. State of mind یہ ہوتی ہے کہ جب what about the other generals and commanders around him? Are they also oblivious to the ground reality, اور یا ان کو بھی کچھ نہیں پتا، یا ان کو پتا ہے وہ چپ ہیں ڈر کے؟ نہیں جی، ان کو دیکھیں سمجھ تو اگر بچے کو آ گئی ہے تو ان کو بھی آ گئی ہے نا، لیکن ان کا جو سیلف انٹرسٹ ہے نا that has come into a different dynamic. جو سیلف انٹرسٹ ہے of the military leadership, that goes into a totally different dynamic after they become generals. ٹھیک ہے جی، آپ سوچیں کہ جس طرح یہ احمد شریف بار بار کہتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ درمیانی سیکشن سے یا جو متوسط طبقہ ہے معاشرے کا، ہم تو ادھر سے آتے ہیں، ہم تو سارے سفید پوش لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے بھائی آپ سفید پوش لوگ ہیں، لیکن بائی دا ٹائم یو بیکم اے جنرل تو آپ کی سفید پوشی جو ہے وہ سرخ پوشی میں چینج ہو جاتی. اور جب وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کے سامنے اتنی گاجریں لٹک جاتی ہیں، اور لٹک نہیں جاتی ہیں، آپ کے منہ میں دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بس یو فوکس آن دیٹ.
اور ایک پھر یہ سوال ساری ایک بکواس. سوال اس پہ پوچھ لوں کہ اگر ان کو پتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور سیلف انٹرسٹ ان کا پیراماؤنٹ ہے، کیا ایسا وقت آئے گا کہ اگر ان کو یہ لگے کہ عاصم ہمارے سیلف انٹرسٹ کا خطرہ ہے تو ہم عاصم کو فارغ کر دیں؟ نہیں، وہ ابھی دیکھیں نا اسٹرکچرلی جس